ہیں, ہاں میں ان کی بات کروں گی جن کو ہیٹرز کہا جاتا ہے, لیکن میں ان کو ابھی ہیٹرز نہیں بولوں گی. پتہ کیا ہوتا ہے, یہ ریئیکشن چینلز ہوتے ہیں. ریئیکشن چینلز کی طرف آتے ہیں. ریئیکشن چینلز ہوتے ہیں جو کہ ریئیکشن دیتے ہیں. ان کی کوئی پرسنلی آپ سے دشمنی نہیں ہوتی, کوئی گھریلو آپ کے ساتھ یا پھر کوئی فیملی کا کوئی نہیں ہوتا, یا پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. صرف ایک ریئیکشنز ہوتے ہیں جو کہ انہوں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی, وہاں سے ایک ایک پوائنٹ دیکھا کہ یہاں پر یہ ہوا تو وہاں پر وہ ہوا. یہ ہر کوئی کرتا ہے. کافی سارے ریئیکشن ویڈیو چینلز ہیں جو کہ ریئیکشن دیتے ہیں. یہاں پر یہ ہوا تو وہاں سے ہمیں کیا ہوتا ہے, وہاں سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہاں واقعی میں یہ پوائنٹ جو ہے یہاں پر ہمارا اوپر نیچے ہو گیا, ہم اس کا نام بتانا بھول گئے, یا پھر وہ بیٹھا تھا تو ہم نے اس کا نام نہیں بتایا. باقی ولاگنگ اس طریقے کی پراپر کوئی بھی نہیں کر پاتا, جیسے کہ اب 10 لوگ بیٹھے ہیں, وہاں سے ابھی میں نے 9 کا لیا تو 10ویں کا نام بھول گئی, تو ایسا نہیں ہوتا. لیکن خیر جو بھی ہے, مجھے ان سے کوئی گلا نہیں ہے, مجھے کافی اچھا لگتا ہے. ہر کوئی دیکھیے اپنا کام کر رہے ہیں یوٹیوب پہ, جس طرح سے بھی کرنا ہے, ہر کسی نے اپنا کام کرنا ہے. تو میں بہتر یہی کہوں گی کہ آپ اچھا کام ہی اپنا کریں, اور جو ریئیکشن چینلز والے ہیں ان سے بھی میں سوری کروں گی, اور اگر کہ میری وجہ سے ان کا کہیں پہ بھی دل دکھا ہے. بلو رانی گھبرانے کی بات نہیں ہے. تمہاری بیٹی ریئیکشن والوں کے ریسپیکٹ کرتی ہے. میں نے تو پہلے بھی 1000 بار کہا ہے کہ اگر ریئیکشن ویڈیو نہ بناؤ تو یہ گھر میں جھاڑو نہ لگائے. یہ ریئیکشن کے ڈر سے صاف ستھرا رکھتی ہے, اور ریئیکشن کے بل سے یہ آج انسان بنی ہے, ورنہ یہ جانور بن کے گھومتی. کب کا اس کا ڈرامہ کا پردہ فاش ہو جاتا ریئیکشن اگر نہیں بنتا. جو ہیٹ والا ریئیکشن ہے, مطلب جو سچائی دکھاتی ہے ان کے اوپر, وہ اگر اس کے سچائی بتا دے تو اس کے جو سپورٹریا ریئیکشن ہے وہ اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بچی ہے آج تک, ورنہ کب کا ختم ہو جاتی. بڑھاپے میں اللہ اللہ کرنے کے بجائے, استغفار پڑھنے کے بجائے, بلو رانی ہول ڈے واچنگ ویڈیوز آن یوٹیوب, اور پھر روم میں بیٹھ کے چنی کاکی کی طرح رونا سسکنا. تو بلو رانی دس از یور برے کرموں کا پھل. وہ میں بتاؤں گی کیسے کیسے کس کس اینگل کے برے کرموں کا پھل ہے اس عورت پہ. تو بلو رانی تم جو بد دعا دے رہی ہو, بلو رانی کہنا چاہتی تھی کہ جس کو بڈھا پہ بہت دیا آ رہا ہے وہ جا کے بڈھے سے شادی کر لے. اس سے شادی کرنے کے لیے تو تم نے اتنا بڑا قربانی دی ہے, تو اور کوئی کیسے کرے گا اس پہ شادی. تو کر لی بہت ہے. تو چھوڑی ہوئی دلہن پورا دن یوٹیوب پہ چکر لگانے سے اچھا ہے اللہ اللہ کرو, اپنے وہ برے کرم کی معافیا مانگو جو تم پہلے کر بیٹھی ہو. اپنی بیٹی کے لیے پناہ مانگو. یہاں پہ جو میں کلپ لگا رہی ہوں یہ سٹو پٹو ٹٹو عورت کے اپنے لفظوں میں ہے کہ میری ماں نے 3 شادیاں کیوں کی. اس کے باپ کے یاسین کے مرتے 17 دن بعد اس کی ماں کو نکاح کرنا پڑا. نکاح واز دا اونلی آپشن. سب بچے مر گئے تھے تب ماں سب کو نہیں پسند تھی. یہ ڈی ڈی بی بی کوئی نہیں چاہتے تھے ماں کو نا. تب تو بیچارے بڑے ننھے کاکے تھے نا. ارے بھائی میٹھی چھری رکھ لیتی, ندیم رکھ لیتا, روبینہ رکھ لیتی, یہ سٹو نئی نئی شادی ہوئی تھی یہ رکھ لیتی. لیکن نہیں, ان لوگوں نے اپنی ماں کے نکاح ہی کرا دیا. بلو رانی کے باپ کے مرتے 17 دن بعد اپنے چاچے سے نکاح کروا دیا. اب چاچا برا لگتا ہے کیونکہ چاچا بوڑھا ہو گیا ہے. اب چاچے میں وہ دم نہیں ہے جس دم دیکھ کے بلو نے چاچے سے عشق لڑائی تھی. اپنے یاسین کے جندے جی, یہ بات مچڑ چیخ چیخ کے بولا ہے کہ یاسین جندے جی مچڑ کو گھر میں گھسنے نہیں دیتا تھا, صرف اس بلو کی وجہ سے. تو ہم لوگ تو شادی والا ویڈیو نہیں, شادی والا مووی میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے نا, یاسین تو ہٹا کھٹا وہاں پہ قورمہ لپیٹی جا رہا تھا نان کے ساتھ. تو کس اینگل سے بیمار تھا تو میں آگے بتاؤں گی کس اینگل سے وہ بیمار تھا. امی اکیلی ہو گئی تھی بہت زیادہ, اور امی کن کن حالات سے گزری تھی میں یہاں پر ڈیٹیل نہیں بتا سکتی, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ وہاں پر امی کا رہنا اتنا زیادہ مشکل ہو گیا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے ساتھ کچھ کر دیتی. ہم نے بہتر یہی سمجھا کہ میری چاچو نکاح کرنا چاہتے تھے میری امی سے. ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ امی نکاح کر لیں اور یہاں سے اس دنیا سے نکل جائیں, کیونکہ وہاں پر اتنا مشکل کر دیا تھا.
इन लोगों ने अपनी माँ को तभी मार डाला था। बाप के मरते 17 दिन बाद बिल्लो आज जानलेवा हमला करी खुद पे, क्योंकि बिल्लो को जीना ही नहीं था विदाउट गुल्लू। और चाचू निकाह करना चाहता था, तो हमने बेहतर यही समझा कि अम्मी निकाह कर लें, क्योंकि ये सब बच्चे मर गए थे। तब अम्मी इन लोगों को करेक्टरलेस लग रही थी। तब कोई नहीं उसको रखता था अपने घर में, सबके पास घर द्वार, सब आदमी बच्चे मियाँ बीवी सब थे। लेकिन फिर उसके बाद में ये कहती है निकल जा अम्मी इस दुनिया से। अल्लाह की प्यारी तभी हो गई थी बिल्लो। तो फिर अब क्यों मर रहे हो? अब जब बिल्लो के पास, बुढ़ा के पास पैसा नहीं बचा, तो बुढ़ा को छोड़ के बेटी के पास पैसा हो गया, लालची बुढ़िया आके इधर टपक गई। तो आज हम इस वीडियो में कूट कूट के बताएंगे कि हम बिल्लों की धुलाई किस वजह से करते हैं और क्यों करना पड़ता है। हाय फ्रेंड्स, मैं कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, ए वाला लाइन तो आप लोगों ने सुना होगा ना, जो बोगे वही काटोगे। तो तुमने गार्डन लगा लिया, लेकिन ये कहावत तुमने याद नहीं किया कि मैंने जो 5 साल बैठ के बोया है, आजकल मेरी माँ वही काट रही है बैठ के। ठीक है, 5 साल, ऑलमोस्ट 5 years इस औरत ने बैठ के लगातार कोसर को गाली दिलवाई है। लगातार बार बार कोसर को इसने गाली दिलवाया है। हर 4 दिन बाद आके बैठ के कोसर के गिबत किया है इस औरत ने, विदाउट सबूत। लेकिन बिल्लो रानी को लोग गुल्लू के कारण बोल रहे हैं ना। जाहिर सी बात है, बुढ़ापे में बुढ़े को छोड़ दो, जबकि तुम्हारी लत है बुढ़े के साथ रहने की, तो बीमार तो तुम होगी हैं? तो वो कौन सी औरत है जिसके लिए बिल्लो रानी आज इतना रोई है? आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता कौन औरत है, क्योंकि मैं किसी के रिएक्शन नहीं देखती हूँ। लेकिन मैं यही बोलूँगी, बिल्लो रानी वही काट रही है जो इसकी बेटी ने पूरे 5 साल लगाया बोने में, उगाने में। अब आज माँ रो रही है, इस बेशरम को शर्म ही नहीं आती। उस वीडियो में अंग्रेज़ी भी झारी हुई है, उसी में रूटीन बता रही है, तमाशे कर रही है। छी छी। जहाँ पे घोचू 5 दिन पुरानी टेलीकास्ट दिखा के खुश होता है, वहीं पे सट्टू दुखी होके आके कहती है कि नुकसान हो गया हमारा। अरे भाई, सबसे बड़ा नुकसान तो तेरे थोपड़े पे हुआ है, वो नज़र नहीं आता। चलो देखते हैं कौन सा नुकसान हुआ इसका। तो भाई बिरयानी बनी है घर पे, बिरयानी, और चंगुला को बिठा दी खाने पे। पैसा आ गया लेकिन क्लास नहीं आया। कोई नीचे कोने में बगैर दस्तरख्वान के बैठ जाता है, कोई टेबल पे बैठ जाता है, कोई खटिया पे भी बैठ के खा लेता है। खाने की बिल्कुल भी कोई सेंस नहीं है। एक ही जगह खाया करो, दस्तरख्वान के साथ खाओ तो अच्छो लगे ना। जब फैसिलिटीज़ है तुम्हारे पास, तो इज्जत कायदा और तमीज़ से खा ले। नीचे बैठ के अकेले खा रहा है बगैर दस्तरख्वान के, गुनाह तो नहीं है नीचे बैठना, लेकिन इस तरह से कोने में अकेले बैठा देती हो उसे, जैसे कोई मजदूर को खाना दे रही है। अरे भाई, निकाल रही हो खाना, सब खा ले बैठ के एक साथ। कौन सा तुम्हें कोई दफ्तर में जाना पड़ता है? सारे तो घरे पड़े रहते हो, चूहे बिल्लियों की तरह मकलाते रहते हो। रोज के रूटीन में 5 मिनट इसका चोचला होता है, 5 मिनट गार्डन होता है, 5 मिनट किचन होता है। भाई कहीं बाहर जा नहीं पाती है। इस्लामाबाद में एक से एक जगह है जो ये दुनिया को दिखा सकती है कि भाई देखो हमारा पाकिस्तान कितना प्यारा है। इस्लामाबाद छोड़ो, पूरी पाकिस्तान में एक से एक जगह है जहाँ ये जाके दिखा सकती है। इसको व्लॉगिंग के मतलब ही नहीं पता है। हर 4 दिन बाद बैठ के डंडियाँ लगा लेती है, रोना धोना, कि भाई कोसर ने मुझे ये कर दिया। अभी लोगों ने इसे ठोका बजाया है कि तुम कोसर को गले भी लगाती हो, 4 दिन बाद उसे गाली पड़वाती हो, इसमें तुम खराब हो। तब से इसने चुप हुआ पड़ा है, ये चुप है एकदम, कोसर को कुछ नहीं बोलती है। अब ये अपने मुंह से ही नहीं निकालती है कि कोसर ने ये किया वो किया। अब कोसर कुछ कर ही नहीं पाती है। लगता है कोसर ने सुधरने वाली गोली खा ली है ना, और सुधर गई है। अब कोसर एकदम अच्छी बच्ची बन, चंगी बच्ची बन गई है। बिल्लो के रोना धोना शक्ल देख के जो बिल्लो बता रही है, लगता है किसी रिएक्शन से इसको फ़र्क पड़ा है। तो बिल्लो रानी,
جب تم میٹھی چھوری کے گھر پہ تھی، یعنی اپنی بیٹی کے گھر پہ، سلما کے گھر میں تھی، تب تو تمہیں رونے دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، تب تمہیں بڈھا پڑا تک ہی کرتا تھا نا، تب تمہاری گھٹنے کی درد ہی نہیں جاتی تھی، اور نہ تم ویڈیو پہ آتی تھی، نہ میٹھی چھری کے ویڈیو میں آتی تھی، نہ کوئی تمہاری پنگی بجاتا تھا، ٹھیک ہے؟ تب تو شانتی سے پڑی تھی، گھٹنوں کے درد، گھٹنوں کے درد اور گھٹنوں کے درد میں۔ جب سے تم اپنی یہ ننگی بیٹی کے پاس آئی ہو، تب سے تم بھی ننگی ہو ہی جا رہی ہو روزانہ ویڈیو پہ، کیونکہ وہ تمہیں دکھاتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں اور تمہارے کلا دیکھتے ہیں، تم ایک پبلک فیگر ہو، جو حرکت کرو گے لوگ بولیں گے، بڈھی ہو یا جوان، عزت قاعدہ تمیز سب پہ اپلائی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس عمر میں بڈھا کو چھوڑ کے آ کے داماد کے کندھے پہ بیٹھ کے تالی مارو گے، سب لوگ کیا بولیں گے؟ دنیا ہے، دنیا کے کام ہے بولنا۔ تو کون سا اپنے منہ میں تالا لگا کے بیٹھی ہے؟ تو بھی کسی کو دیکھتی ہوگی، بھونکتی ہوگی نا، تو لوگ تمہارے اوپر بھی بکواس کرتے ہیں۔ یہی کچھ تمہاری بیٹی پہلے کوثر پہ کرتی تھی اور کرواتی تھی۔ بے شک کوثر اس ڈرامہ میں ساتھ مل جل کے ہاتھ ملا کے کام کر رہی ہے، لیکن پھر بھی ایک عورت ذات کو تمہاری بیٹی ننگا کر کے دنیا کو دکھاتی تھی اور گالی پڑواتی تھی، اور وہ کوثر دکھی بھی ہوتی تھی، پیسہ بھی کماتی تھی۔ تو اب تمہاری بیٹی کے کرم جو ہے تم پہ پڑا ہے، تو بھگتو بھائی۔ تب تو بڑا زور زور سے پیسے گر رہی تھی بیٹی کی، آئے گی یا گر گئی، ہیں؟ اچھے سے جھانک کے دیکھو، یہ جو تم آج بھگت رہی ہو نا، تم اپنی بیٹی کے برے کرم کا پھل بھگت رہی ہو۔ تو بھائی پتہ نہیں بلو رانی نے کس عورت پہ ریئیکشن جھاڑا ہے، لیکن بلو رانی تمہاری بیٹی جیسا کرے گی ویسا تم لوگ بھرو گے، ٹھیک ہے؟ مجھے نہیں پتا کس کو بول رہی ہے، اب اللہ جانے کس کے بچہ بیمار ہے، اللہ پاک اسے صحت عطا کرے۔ جیسے کہ سب کو پتہ ہے میں کسی کے ریئیکشن کبھی دیکھتی نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ میں سٹو کے ویڈیو جا کے اتنے مشکل سے دیکھ پاتی ہوں، تب جا کے ریئیکشن دیتی ہوں، اور دیکھتی اس لیے ہوں کہ آج کیا نیا جھوٹ بولتی ہے۔ تو جہاں پہ مار ہو رہی ہے وہیں پہ یہ بیٹھ گئی اپنے بتانے کہ میں کیسے ہوں، میری ڈائٹ کیا ہے، میری سندرتا کے راز سنو۔ ارے بے شرم عورت، تیری ماں رو رہی ہے، تو بیٹھ کے بول یہ میرے برے کرموں کا پھل ہے، کیونکہ میں ایسے بیٹھ کے کوثر کے لیے کر رہی تھی اور پوری دنیا سے گالی دلوا رہی تھی کوثر کے۔ اب یہی کچھ میری ماں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو میری ماں رو رہی ہے اور آئی ایم ہیپی فور دیٹ یار، جیسے تیسے میرے کرم کا پھل میری ماں بھگت رہی ہے۔ تو سٹو ٹٹو شرم کر، تمہارے برے کرموں کا پھل میری ماں بھگت رہی ہے۔ اب تو بھائی سٹو کے لت لگ گئی ہے دوپٹہ نکال کے آگے بتی اور پیچھے ڈکی دکھانے کی، تو دوپٹہ اتار کے بتی اور ڈکی دکھا کے کہتی ہے کہ میں دیکھو کتنی پتلی ہو گئی ہوں۔ تو میں تمہیں ایک بات بتا دوں، تمہاری اور نینا کی سیم بیماری ہے اور سیم حرکت ہے، تم دونوں نے اپنے جسم کے ساتھ وہی سیم کچھ کیا ہے جو نینا نے کیا ہے تم نے، ٹھیک ہے؟ تم دونوں ایک جیسے ایک ہی ناؤ پہ سوار ہو، ٹھیک ہو گیا؟ تو کہتی ہے مجھے نیند بہت آتی ہے، میں کھانا کم کھاتی ہوں۔ بھائی تم دونوں ٹھوس پیل کے کھاتے ہو، لیکن سوئی لگا لگا کے اپنا جسم گلاتے ہو، ان دونوں کو سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا ہے، یہ دونوں چیزیں بھولنے لگ گئی، یہ تو اس کے تو عادت ہے بھائی، آج جھوٹ بولا کل ہی بھول جانا کل کیا جھوٹ بولا تھا، تو اس کو نینا والی بیماری لگ گئی ہے۔ تو بلو رانی کے سٹو کہتی ہے کہ یہ لوگ ہم لوگ کے خوشیوں سے کتنا محروم ہے۔ میں ایک بات بتاؤں، شکر الحمدللہ کہ دنیا والے تم لوگ کے خوشیوں سے محروم ہیں۔ تم لوگ کے خوشیاں ہیں جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، زنا کرنا، 10-12 شادیاں کرنا۔ بھائی شکر الحمدللہ کہ دنیا میں کوئی اور فیملی تمہاری فیملی جیسے نہیں ہے، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو بلو رانی ہم لوگ تو شکر مناتے ہیں کہ دنیا میں کوئی تمہارے جیسی عورت پیدا نہ ہوئے کبھی، اور نہ ہو سکتا ہے، تم اکلوتی پیس ہو بلو۔ گلو جب بلو کے عشق میں ٹپکایا اپنی بیگم کو سعودیہ میں، کب ٹپکایا؟ پہلے ٹپکا کے آیا نا، اللہ بہترین جانے، یہ تو مچڑ بتایا تھا
کہ گلو نے پہاڑی سے بلو کو اپنی بیگم کو ٹپکایا، پتہ نہیں سعودیہ میں ٹپکایا کہاں ٹپکایا، اللہ بہتر جانے۔ سمیرہ فاطمہ کی ماں بھی اس میں ٹپکی، اور یہ فاطمہ ہے نا، اس کے سر پہ چوٹ لگا جس کا اثر وہ آج بھی دکھاتی ہے نا۔ تو جب گلو بلو کے پیار میں اپنی بیگم کو ٹپکایا، یہ بات بچڑ کا کہا ہوا ہے نا، تو بلو نے بھی یاسین کو ٹپکایا ہوگا، کیونکہ یاسین تو ہٹا کھٹا تھا۔ ہم لوگوں نے شادی کے ویڈیو میں دیکھا یاسین ہٹا کھٹا تھا، اور اس کا کہنا ہے کہ میرے ہاتھوں کے مہندی نہیں چھوٹی تھی، میرا باپ ہی مر گیا۔ تو جب تمہارے ہاتھوں کے مہندی بھی نہیں گئی تھی، تمہارا باپ ہی مر گیا، ایسا کیا ہوا تھا کہ تمہاری شادی میں یہ پاپا آواز ہو کے قورمہ کھا رہا تھا؟ قورمہ کوئی چھوٹی موٹی چیز تو ہے نہیں بھائی، ہم ہٹے کھٹے لوگ نہیں کھا پاتے بہت، ایک ابا کھا رہا تھا۔ مریض آدمی کو تو قورمہ نہیں کھائے گا نا کبھی، تو شادی میں ابا اس کا ہٹا کھٹا تھا۔ پھر ہاتھ کے مہندی چھٹنے سے پہلے کیسے مر گیا؟ جب گلو نے اپنے بڈھی کو ٹپکایا، یہ پکا اپنے بڈھے کو ٹپکائی ہے۔ تو بلو یہ سب تمہارے برے کرموں کا پھل ہے، اللہ اللہ کرو، استغفر اللہ کرو، اللہ سے معافیاں مانگو، پتہ نہیں کون سا دن تو بلٹیاں میں لات مار کے اوپر چل دیتی ہو۔ تو بلو ڈرو اللہ سے، خوف کرو، اپنی بیٹی کو بھی اللہ کے خوف دیو، کہ جو بیٹھ کے 2-4 دن میں تم کوسر کر کے روتی ہو اور اس عورت کو گالیاں پڑواتی ہو، یہ سب برے کرموں کا پھل ہے جو میں بھگت رہی ہوں۔ تو آئی ہوپ بلو رانی سب کے ویڈیو سنتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال، اور دعا میں کرنا اپنی بہن کو بہت سارا یاد۔ اللہ حافظ۔